अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। पारा नंबर 20 सूरतुल क़सस आयत नंबर 22 आयत नंबर 22। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलम्मा तवज्जह वलम्मा तवज्जह तिल्क़ाअ मदयन तिल्क़ाअ मदयन क़ाल असा रब्बी क़ाल असा रब्बी अन यहदियनी अन यहदियनी सवाअस सबील। सवाअ अस्सबील। वलम्मा वरद माअ मदयन ولما ورد ماء مدين वजद अलैहि وجد عليه उम्मतम मिनन्नास أمة من الناس यस्कून يسقون ववजद मिन दूनिहिम इम्रअतैन ووجد من دونهم امرأتين तज़ूदान تذودان قال ما खतबुकुमा قال ما خطبكما قالتا لا नस्की قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير وأبونا شيخ كبير فسقى لهما فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ثم تولى إلى الظل فقال رب فقال رب إني إني لما أنزلت لما أنزلت إلي إلي من خير فقير. من خير فقير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. वलम्मा तवज्जह और जब उसने वलम वलम्मा और जब उस ओ तवज्जह ओ मुतवज्जे हुआ तिलका मदयना मदयन की तरफ। काला तो उसने कहा, तजवीज़ रह गई। वलम्मा मीम मुशद्दद है तो क्या होगा? गुन्ना। कौन सा? ज़मानी। तवज्जह जिम कौन से हरूफ में से? शदीदा हरूफ। तवज्जह शदीदा हरूफ में से। तिलका मदयना तिलका काफ में पुर पढ़ना है, बड़ा काफ है। मदयना दाल साकिन है तो कलकला होगा। काल असा रब्बी, असा रब्बी, रब्बी में क्या होगा?
را پر پڑھیں گے اور مدہ ہوگا. این یہدینی کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. نون ساکن کے بعد یرملون والا حرف آ رہا ہے، یا ہے، تو نون کو یا میں مدغم کریں گے، داخل کریں گے. این ناک میں آواز بھی لے جائیں گے. یہدینی سواء السبیل، سواء السبیل. سبیل میں کیا ہوگا؟ سین میں سٹی اور بیل میں کیا ہوگا؟ مدہ ہوگا. ولما میم مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ زمانی. ورد را پر پڑھیں گے دال شدیدہ حروف میں سے. ورد 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 ماء مدین مدین مد قلقلہ قلقلہ. وجد علیہ علیہ یا لین ہوگا، کیا ہوگا؟ علیہ امتن. امتن میم مشدد ہے تو کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. من الناس نون مشدد ہے تو غنہ زمانی. یسقون یس سین میں سٹی نکالیں گے اور قاف پر پڑھیں گے اور واو ساکن ہے تو اس سے ماقبل ضمہ ہے، مدہ ہوگا. یسقون نون کے اوپر زبر ہے. ووجد من دونہم امرأتین من دونہم من دونہم امرأتین. تین میں کیا ہوگا؟ یا لین. تذودان کیا ہوگا؟ ذا مدہ ہوگا. قال ما خطبکما طا میں کیا ہوگا؟ قلقلہ. قالتا قاف پر پڑھیں گے. لا نسقی سین میں سیٹی نکالیں گے. قی قاف پر پڑھیں گے، مدہ ہوگا. حتی حتی تا شدیدہ حروف میں سے ہے. یصدر الرعاء صاد میں سیٹی نکالیں گے. وابونا وابونا شیخ شی یا لین. خون کبیر شیخ کبیر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کبیر را کیا کریں گے؟ را میں بریک پڑھیں گے. فسقا لہما فسقا قاف پر پڑھیں گے. لہما ثم میم میں غنہ زمانی. تولا تولا الی الظل. وا جو ہے زبان کی نوک جب سامنے دانتوں کے سامنے دانتوں کے جڑوں سے جا کے لگے تو حرف وا ادا. فقال رب را پر پڑھیں گے. انی نون مشدد ہے تو غنہ زمانی اور یا کیا ہوگا؟ مدہ. لما مد کریں گے. انزلتا اخفا کریں گے. الی الی من اظہار کریں گے. خیر خیر یا لین. ریم کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. فقیر قاف پر پڑھیں گے اور را میں کیا ہوگا؟ را بریک پڑھیں گے. ولما توجہ اور جب وہ متوجہ ہوا مدینہ مدین کی طرف. تلقاء مدینہ مدین کی طرف. قال تو اس نے کہا عسیٰ امید ہے کہ ربی میرا رب ان یہدینی ہدایت دے گا مجھے سواء السبیل سیدھے راستے کی. ولما اور جب ورد وہ پہنچا ماء مدینہ مدین کے پانی کے کنویں پر. وجد تو اس نے پایا علیہ اس پر امتن ایک گروہ. من الناس لوگوں کا. یسقونا وہ پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو. ووجد اور اس نے پایا من دونہم امرأتین ان سے الگ دو عورتیں. تذودان وہ اپنے جانور روکے کھڑی تھیں. قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما خطبکما کیا حال ہے تمہارا؟ قالتا انہوں نے ان دونوں نے کہا لا نسقی نہیں ہم پانی پلاتی. حتیٰ یہاں تک کہ یصدر الرعاء واپس لے جائے الرعاء چرواہے اپنے مویشی. وابونا اور ہمارا باپ شیخوں بوڑھے ہیں کبیر بڑی عمر کے. فسقا چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا لہما ان دونوں کے لیے. ثم پھر تولا پلٹ آئے الی الظل سائے کی طرف. فقال بس کہا رب اے میرے رب
انی بے شک میں لما اس چیز کا جو انزلتا تو نے نازل کیا ہے الیہ میری طرف، تو نازل کرے میری طرف، من خیر بلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب اس نے مدین کی طرف رخ کیا تو کہا میرا رب قریب ہے کہ مجھے سیدھے راستے پر لے جائے۔ راستے کے لیے بھی نبیوں کی شان یہ تھی کہ راستہ ڈھونڈتے تو کیا کرتے؟ رب سے دعا مانگتے کہ اللہ سیدھے راستے پر ڈال دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی آئے اور اس نے 2 رکعت نماز پڑھی اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا تمہیں پتہ ہے اس نے کیا مانگا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کے گھر میں نمک ختم ہوا تھا اور اللہ سے نمک مانگنے آیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر مشکل میں انسان جو ہے جب وہ اپنی فریاد رب کے سامنے کرتا ہے تو یہ انسان ولایت کے درجے پہ ولی بننے لگ جاتا ہے۔ مشکل میں، خوشی میں، ہر حالت میں جب ہر فریاد رب کے سامنے کرتا ہے، اگر کوئی تکلیف کسی کی طرف سے بھی اس کو پہنچتی ہے تو یہ اپنے گناہوں میں سوچتا ہے یا یہ سوچتا ہے کہ یہ میرے لیے آزمائش ہے، بدلہ نہیں لیتا۔ اسماء بنت ابی بکر سے پوچھا گیا رضی اللہ عنہ کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، عارفین لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ، وہ بدلہ نہیں لیتے، علماء جو ہوتے ہیں، دیندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ بدلہ نہیں لیتے۔ تو اس نے جواب میں کہا کہ انہیں پتہ ہی اس بات کا چل گیا ہے، اس بات کا انہیں علم ہو گیا کہ جو مصیبت آتی ہے وہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کی وجہ سے۔ اور اسماء بنت ابی بکر کے بارے میں آتا ہے کہ سر کا درد ہو، اس کے سر میں درد تھا شدید، سر پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ سر اے میرے گناہوں، میری گناہوں کی وجہ سے میرے سر پہ درد آ رہا ہے۔ حتیٰ کہ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے مویشی چراتے تھے اور دیکھتے تھے کہ مویشی آج زیادہ تنگ کر رہے تو اپنے گناہوں میں سوچتے تھے کہ آج کون سا رب کی نافرمانی میں نے کون سا گناہ کیا کہ میرے مویشی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ اگر وہ گھر میں جا کے بیوی ان سے کوئی لڑتی جھگڑتی تو اپنے گناہوں میں سوچتے کہ میری بیوی میری نافرمانی کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کون سا میں نے ایسے گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے یا کون سی ایسی عبادت مجھ سے رہ گئی ہے جس کی وجہ سے میری بیوی نافرمانی کر رہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی رب سے دعا مانگا کہ یہ سیدھے راستے پر مجھے ڈالے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شارٹ کٹ ان پولیس سے، جو پولیس فرعون کے پولیس اس کے پیچھے نکلے تھی، ان سے بچا کر مدین پہنچا دیا اور مدین کا رخ کیا۔ مدین اس وقت فرعون کی سلطنت کے نیچے ماتحت نہیں تھا، فرعون کی سلطنت سے باہر تھا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ فرعون کی سلطنت ساری دنیا پہ تھی، ساری دنیا پہ نہیں تھی، صرف مصر کے ایک علاقے پر تھی، لیکن بے وقوف تھا، اپنے آپ کو رب کہنے لگا چھوٹے سے علاقے پہ۔ اور عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ فرعون نے جس مصر کے بارے میں کہا کہ یہ میں رب ہوں اور مصر کی بادشاہت دیکھ کے ہادھہ الانہار تجری من تحتی، کہ یہ دیکھو یہ نہریں میرے ماتحت چل رہی ہیں اور یہ باغات، یہ سب کچھ میرا ہے، تو وہاں ایک غلام مقرر کیا، کہا کہ فرعون نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ نہریں میرے، اس مصر پہ میں غلام مقرر کروں گا، غلام کو مقرر کر دیا کہ مصر کی گورنری اس کو دے دی۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تو وہاں ایک کنواں تھا، تو کنویں پر دیکھا کہ وہ مدین کے پانی پر پہنچا تو اس پر لوگوں کے ایک گروہ کو پایا جو پانی پلا رہے تھے، چرواہے تھے، اپنے بیڑ بکریاں وہاں لاتے تھے، اور کنویں کے اوپر ایک پتھر تھا جس پتھر کو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اس پتھر کو 10 آدمی ہٹاتے تھے، 10 آدمی تو مل کر موسیٰ علیہ السلام آئے تو، اور ان کے ایک طرف دیکھا کہ 2 عورتیں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو روکے رکھی ہوئی ہیں، جانوروں کو پانی کی طرف جانے نہیں دیتی، اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیا بات ہے تم ادھر کھڑی ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں، یہ جو چرواہے ہیں وہ پانی نکالتے ہیں تو ہم تو ان کا پانی نہیں پلا سکتی اپنے جانوروں کو، بیڑ بکریوں کو، تو جب یہ سب فارغ ہو جاتے ہیں ان سے جو بچا کچا پانی رہ جاتا ہے اپنے بیڑ بکریوں کو ہم پلاتی ہیں وہی۔ تو
تو عمر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، وہ پتھر اکیلا ہی اٹھا لیا، جسے 10 آدمی اٹھاتے تھے، اٹھا کے، اور ڈول جو تھا وہ ڈول بھی بڑا وزنی تھا، اکیلا ایک ڈول نکالا تو ساری بکریاں سیراب ہو گئی۔ تو دو لڑکیاں جو تھی وہ دیکھ رہی تھی یہ سارا کہ اتنا مضبوط انسان ہے، تو بڑی متاثر ہوئی، اور پھر کیا کیا کہ ان کی طرف پیٹتا تو چہرہ ان کی طرف نہیں موڑا، سیدھا ایسے ہی رخ کر کے سائے کی طرف گیا اور چہرہ ان کی طرف نہیں موڑا۔ ثم تولی الی الظل، تو انہوں نے اس کی امانت داری اور حیا بھی دیکھی۔ قال ما خطبكما ووجد من دونهم قال تعالی نسقی حتی یصدر الرعاء، تو انہوں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پلاتے یہاں تک کہ چرواہے پلا کر واپس لے جائیں۔ لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، اور ہمارا والد بڑا بوڑھا ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں جو ہے یہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو والد تھا ان کا یہ شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ دونوں شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کئی سال، شعیب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دور میں گزرے ہیں، اسی دور میں گزرے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے قریب، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کافی دوری ہے۔ وما قوم لوط منکم ببعید، شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور نہیں ہے، ابھی گزری ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا گزرنا اور ان کو تباہ ہونا، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، تو ابھی تباہ ہوئے۔ تو یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شعیب علیہ السلام جو لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، چونکہ لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ایک وقت میں نبی تھے، بھتیجا اور چاچا دونوں ایک وقت میں نبی تھے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لوط علیہ السلام تم سے دور نہیں ہے، لوط علیہ السلام کی قوم دور نہیں ہے، ابھی گزری ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا شعیب علیہ السلام کا دور اور لوط علیہ السلام کا دور قریب تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بڑا فاصلہ ہے۔ تو اس لیے وہ شخص جو تھا نیک آدمی تھا، جو بھی تھا، لیکن بعض نے ان کا نام لیا ہے کہ وہ جو ہے ان کا نام ان لڑکیوں کا بھی نام لیا ہے کہ لوحا اور صفورہ ان لڑکیوں کا نام تھا، اور جو شخص تھے وہ بوڑھے ان کا نام لیا ہے کہ ان کا نام سیرون ہے، سیرون۔ تقریباً مفسرین نے 4 نام نقل کیے ہیں کہ لیکن کوئی صحیح سند سے منقول نہیں ہے۔ سیرون، بعض نے ایک جگہ نام راوائیل لکھا ہے کہ راوائیل ان کا نام تھا، اور بعض نے جو ہے حوباب ذکر کیا ہے، لیکن بعض نے یسرا بھی ذکر کیا ہے کہ اس آدمی کا نام یسرا تھا، مگر ظاہر یہ ہے کہ یہ بات ثابت شدہ خبر کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی، جو یہاں موجود نہیں ہے۔ فسقا لہما، تو اب پیغمبروں میں اور نیک لوگوں کا شیوا ہوتا ہے کہ ان میں اکثر یہ کیا ہوتا ہے، ہمدردی کا بے پناہ جذبہ ہوتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہلے وحی آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ میں ڈرتا ہوں کہیں اللہ تعالیٰ مجھے پاگل نہ کر دے اور رسوا نہ کر دے، تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، بڑی ہوشیار ذہین اور فطین سے عورت تھی، کہ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، کیونکہ آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور بے روزگاروں کے لیے کام ڈھونڈتے ہیں اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، ہمارے بابر بھائی بھی ایسے ہی ہیں ماشاءاللہ، اور مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی طرف سے آنے والی مصیبتوں پر مدد کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام تکے ماندے اور بھوکے پیاسے جب یہ خدمت بھی کی، بھوک کی حالت یہ ہے کہ پیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے اور پھر بھی خدمت کر رہا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، تو ان کے بکریوں کو پانی پلایا، تو اس کے بعد
سائے کی طرف گیا، درخت کے سائے میں بیٹھا، اور الی الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو اب رب کی طرف متوجہ ہوئے، رب کی طرف متوجہ ہوئے، پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں جو بلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ بلائی کا لفظ ایسے جامع لفظ استعمال کیا۔ عبدالسلام بن محمد بٹوی رحمہ اللہ، جس کی تفسیر ہمارے سامنے پڑھی ہے، اس نے ایک ہمارے استاذ کے مرکز طیبہ مرید کے میں اسے یہ دعا سکھائی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا پڑھ لیا کریں تو آپ کی شادی بھی جلدی ہو جائے گی۔ تو اس کی پہلی شادی ہو گئی، پھر وہ یہ دعا پڑھتے رہے، دوسری شادی ہو گئی، تو پھر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پھر یہ دعا پڑھتے رہے، تیسری شادی ہوئی۔ اب وہ کہہ رہا تھا کہ 3 شادیاں میری ہوئی ہیں، کہتا میں اس دعا کے اثر سے اتنا ڈر رہا ہوں کہ کہیں وہ جو اب دعا بند کر دی میں نے، لیکن کہتا ہے ویسے ڈر رہا ہوں کہ کہیں چوتھی نہ ہو جائے اب کہ اس کا اثر باقی نہ ہو۔ تو یہ دعا جو ہے ہاں فسقا لہما، تو اس نے ان کے لیے پانی پلا دیا، پھر پلٹ کر سائے کی طرف آ گیا اور اس نے کہا کہ اے میرے رب، اب یہاں بھوک لگی ہوئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے جوتے بھی جو تھے اس کے تسمے بٹ گئے تھے، تو جوتے بھی پاؤں میں نہیں تھے، ننگے پاؤں، دنیا کے بہترین انسان ہے لیکن حالت کیا ہے کہ پاؤں سے ننگا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسی آزمائش لاتا ہے، کیسے امتحانات سے گزارتا ہے، اور بھوک سے ایسے اب کسی سے بھوک کے لیے کھانا مانگ بھی نہیں رہا۔ محدثین کے بارے میں آتا ہے کہ 3 محدثین تھے، وہ حدیث سیکھنے جا رہے تھے، حدیث سیکھ رہے تھے، تو ایک ایک کی باری لگائی تھی کہ بھائی آپ نے آج کھانا کسی گھر سے منگوانا ہے اور اگلے دن اس نے، تو ان میں سے ایک نے ایسے کیا کہ وہ رب کی طرف متوجہ ہوا کہ میں کسی گھر کو نہیں جاؤں گا، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، تو وہ گاؤں والوں نے خواب دیکھا کہ یہاں کچھ لوگ ہیں اور اللہ کے اولیاء ہیں، وہ آئے ان کے پاس، جب دیکھا کیا بات ہے، ان کے لیے کھانا انہوں نے لایا، تو سمجھ گئے یہ نیک لوگ ہیں، تو ان کو پتہ بھی چلا کہ انہوں نے دعا مانگی تھی، پھر پورے گاؤں کے لوگ ان کے پاس آتے گئے، مشہور ہوتے گئے کہ یہ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، انہوں نے وہ علاقہ چھوڑ دیا۔ مقصد یہ ہے کہ بھوک لگے، پیاس لگے، جو کچھ بھی ہو، انسان کو یہ چاہیے کہ رب کی طرف متوجہ ہو، جیسے نبیوں کا یہ شیوا تھا اور طریقہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی